بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی کہ تابعین کے دور میں بعض تابعین فقہا ایسے تھے جنہوں نے ان مسائل کے بارے میں بھی فتوے دیے جو مسائل ابھی تک پیش نہیں آئے تھے اور ان کے دلائل چل رہے تھے۔ اس سلسلے میں جو فقہائے تابعین کی طرف سے جو روایتیں بیان کی گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، تو اس کا جواب تو گزر چکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع فرمایا تھا۔ شفقت کی وجہ سے منع فرمایا تھا، وہ تفصیل کل گزر چکی ہے۔ اب جو صحابہ اس بارے میں ڈانٹا کرتے تھے، جو مسئلہ درپیش نہیں ہوا، اس سلسلے میں اگر کوئی سوال کرتا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گزرا کہ وہ لعنت بھیجا کرتے تھے۔ ایسے شخص کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایسے شخص کے اوپر لعنت بھیجا کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کا کیا جواب ہے، سمجھے؟ تو اس کا آج جواب اس کا چل رہا ہے۔ وہ اما حدیث کا جواب تو گزر چکا، یہ جواب ظاہر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ڈانٹا کرتے تھے اور لعنت بھیجا کرتے تھے، وہ تو ظاہر ہے لعنت بھیجنا اور ڈانٹنا اور سختی کرنا وہ تو اسی بنا پر تھا کہ یہ کوئی ناجائز اور گناہ والا کام ہے، ورنہ کیوں لعنت بھیجتے تھے؟ تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو آج کے سبق میں اس کا جواب ہے وَأَمَّا تَحْرِيضُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي السُّؤَالِ عَمَّا لَمْ يَكُنْ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو سختی فرماتے تھے اس سوال کے بارے میں جو ابھی تک واقعہ نہیں ہوا، اس قسم کا سوال اگر کوئی کرتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سختی بھی فرماتے تھے، وَلَعْنُهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، اور یہ اس کے اوپر لعنت بھیجنا بھی ایسا کرنے والے کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ تو اتنی سختی کیوں فرماتے تھے اگر یہ جائز تھا؟ تو یہ فریق اول کی طرف سے سوال ہو سکتا تھا، اس کا جواب دیا۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو یوں سختی فرماتے تھے، فَيَحْتَمِلُ، یہ بھی احتمال موجود ہے، أَن يَكُونَ قَصَدَ بِهِ السُّؤَالَ عَلَى سَبِيلِ التَّعَنُّتِ وَالْمُغَالَطَةِ، کہ اس میں سائل سوال کرنے والے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے عَلَى سَبِيلِ التَّعَنُّتِ وَالْمُغَالَطَةِ، وہ سوال ضد کی وجہ سے کر رہا تھا، تعنت کی وجہ سے کر رہا تھا، والمغالطۃ، اور مسلمانوں کو غلطی میں مبتلا کرنا چاہتا تھا۔ سوال کرنے کا مقصد غلطی میں ڈالنا، پریشان کرنا، ضد، عناد اور تعنت تھا۔ لا علی سبیل التفقہ، سائل کے سوال کرنے کا مقصد سمجھنا نہیں تھا، مسئلہ سمجھنا نہیں تھا، وابتغاء الفائدۃ، اور فائدہ حاصل کرنا اس کا مقصد نہیں تھا، وہ تو ضد کی وجہ سے اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے بلکہ غلطی میں ڈالنے کے لیے وہ یہ سوال کر رہا تھا۔ جیسے اب آج کل آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے مجھے بھی اور ہم سب کو، کہ ہمارے جو اینکر حضرات ہیں ٹی وی کے اوپر، بعض دفعہ ہمارے پاس ادھر آتے بھی ہیں جامعہ شفیہ میں، اور کئی دفعہ موقع ملا مجھے بھی ایسے پروگراموں میں شرکت کا، تو اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ان کا مقصد ہی ایسی بات اور ایسے انداز میں سوال کرتے ہیں کہ ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بس جو وہ چاہ رہے ہیں، گمراہی پھیلانا چاہ رہے ہیں، اس کے اوپر لایا جائے۔ نہیں جی، نہیں، دین میں اتنی سختی نہیں ہوتی جی، نہیں جی ایسی معاشرت ہو ہی نہیں سکتی، اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے اس میں۔
پردے کے حوالے سے ایسی باتیں ہو رہی ہیں، دوسرے معاملات کے حوالے سے، عورت کے ساتھ بے تکلفی کے حوالے سے عجیب و غریب قسم کے معاملات ان کے چل رہے ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد ہی لوگوں کو دین کے حوالے سے لوگوں کو غلط طریقے پر، غلط راستے پر ڈالنا ہے۔ جو یہ چاہ رہے ہیں آزادی والا ماحول، وہ ان کو آزادی مہیا کرنا ہے، اور وہ بھی دین کے لبادے میں ڈال کر، اور دین کے حوالے میں دین ہی ہمارا یہ ہے، دین میں اتنی سختی نہیں ہے۔ یہ آج کل کے ہمارے اینکر حضرات اکثر جو ہم دیکھتے ہیں وہ ایسے ہی نظر آتے ہیں ہمیں۔ تو یہ سائل کا مقصد بھی اس وقت ایسا ہی تھا، وہ لوگوں کو غلط فہمی میں، غلطی میں ڈالنا چاہ رہا تھا، اور بہت کی وجہ سے اس قسم کے سوال کر رہا تھا۔ اس کے اوپر لعنت بھیجی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کیونکہ اس کا مقصد ہی لوگوں کو بے دین کرنا تھا۔ یہی وجہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سزا بھی دی۔ صبیر ابن عسر ایک شخص تھا اس دور میں جو اس قسم کی شرارتیں کیا کرتا تھا، وَنَفَاهُ، اور اس کو جلا وطن بھی کر دیا تھا عمر فاروق، نکلو مدینہ سے باہر نکل جاؤ۔ وَحَرَمَهُ رِزْقَهُ وَعَطَاءَهُ، اور اس کو جو نان نفقہ اور جو ہدیے وغیرہ جو گفٹ ملتے تھے بیت المال سے، وہ بھی بند کر دیے تھے فاروق رضی اللہ، اس کی انہی شرارتوں کی وجہ سے۔ لما سأل، جب اس نے سوال کیا، عن حروف من مشکل القرآن، مشکل قرآن میں سے کچھ حروف لے کر نا، قرآن کے کچھ مشکل الفاظ میں سے کچھ الفاظ اور حروف لے کر سوال کیا، اور مقصد مسلمانوں کو گمراہ کرنا اور ان میں شک پیدا کرنا تھا۔ تو فخشی عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اندیشہ ہوا کہ ان یکون قصد بمسألته، اس کے سوال کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے، ضعفاء المسلمین فی العلم، جو مسلمان علم کے اعتبار سے ذرا کمزور ہیں، مضبوط نہیں ہے، یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، لیوقع فی قلوبہم التشکیک، یہ ان کے دلوں میں شک ڈالنا چاہ رہا ہے، شک و لبیز ڈال رہا ہے، والتضلیل بتحریف القرآن عن نہج التنزیل، اور ان کو گمراہ کرنا چاہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اندیشہ ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ یہ جو ایسے سوال کر رہا ہے، یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، گمراہ کرنا چاہ رہا ہے کہ قرآن مجید عن نہج التنزیل، قرآن مجید کے جو اصل اللہ کی طرف سے نازل ہوئے معنی ہے ان میں تحریف کرنا چاہ رہا ہے، اور تحریف کے ذریعے مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہ رہا ہے۔ جو اصل مفہوم ہے آیتوں کا، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس میں تحریف کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہ رہا ہے، تضلیل، گمراہ کرنا چاہ رہا ہے۔ وَصَرْفِهِ عَنْ صَوَابِ الْقَوْلِ فِيهِ إِلَى فَاسِدِ التَّأْوِيلِ، اور قرآن مجید کی صحیح تفسیر سے ہٹ کر ان کو فاسد تعویلات کی طرف لے جانا چاہ رہا ہے، قرآن کے سلسلے میں لوگوں کو گمراہ کرنا چاہ رہا ہے۔ جب اس چیز کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چیز کا اندیشہ ہوا، اور میں نکل جو، دفع ہو جاؤ مدینہ سے، مدینہ میں تم مجھے نظر نہ ہو، اور اس پر سختی بھی کی، اس کو سزا بھی دی، اور اس کے علاوہ جو اس کو ہدیے اور جو اس کو پیسے مل رہے تھے بیت المال سے، وہ بھی اس کے بند کر دیے۔ ایسے شخص کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو اس قسم کے سوالات کرتا تھا، اس کے اوپر لعنت بھیجی ہے، ایسے شخص کے اوپر سختی کی ہے جو لوگوں کو گمراہ کرنا چاہ رہا ہے، اسلام سے دور کرنا چاہ رہا ہے۔ ومثل هذا قد ورد عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم النهي عنه، سے کام سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے، وَالذَّمُّ لِفَاعِلِهِ، اور ایسا کرنے والے کی مذمت بیان فرمائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی تو حضور نے بھی اجازت نہیں دی جو اس قسم کے سوالات کرے، جن کا مقصود ہی مسلمانوں کو گمراہ کرنا ہو، کسی دوسری طرف لگانا ہو، دین سے ہٹانا ہو، ایسے شخص پر لعنت بھیجی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ۔ اس کے بارے میں تو حدیث بھی وارد ہے، سمجھے،
باقی ہم تو جو بات کر رہے تھے وہ تو اس سوال کی بات کر رہے تھے جس کا مقصود کیا تھا، جو جس کا مقصد یہ تھا کہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے، مجھے دین کی بات سمجھ میں آ جائے، دین کا حکم سمجھ میں آ جائے، تاکہ میں اس کے مطابق زندگی گزار سکوں، مجھے فائدہ ہو جائے گا، دین کے مسئلہ سیکھنے کا ثواب ہو جائے گا۔ ہمارا مقصود تو وہ سوال تھا، اور اس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لعنت نہیں فرمائی ہے، اس سائل کے بارے میں سختی نہیں فرمائی ہے، اور جس سائل کے بارے میں سختی فرمائی ہے، لعنت فرمائی ہے، سمجھے اس کو تو ہم بھی صحیح نہیں سمجھتے، اس کی مذمت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی ہے۔ ثم اخرج، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سختی کو فٹ کرنا اس ہمارے سوال پر یہ فٹ ہوتا ہی نہیں ہے اس کے اوپر، سمجھے، یہ تطبیق ہی ٹھیک نہیں ہوگی، لہذا یہ دلیل نہیں بن سکتی ہمارے خلاف۔ ثم اخرج الخطیب حدیث معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر خطیب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاویہ حدیث رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی نقل فرمائی کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الاغلوطات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اغلوطات سے منع فرمایا۔ قال عیسیٰ، عیسیٰ فرماتے ہیں اغلوطات پتہ ہے کسے بولتے ہیں؟ والاغلوطات ما لا يحتاج الیہ، جس کی ضرورت ہی نہ ہو، جس کی ضرورت ہی نہ ہو، من کیف و کیف، وہ یہ مسئلہ کیسے ہے یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ تو جو مسائل غیر ضروری ہیں، سمجھے، ان کے پیچھے لگ کر اپنے وقت کو ضائع کرنا، یہ اغلوطات ہے۔ اور جہاں مذمت آئی ہے وہ اس قسم کے مسائل کے بارے میں، فضول مسائل کے بارے میں سوالات کرنا۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے جی مجھے نا اب وہ کسی کا فون آیا، اور فون بھی رات تقریباً 1-1:30 بجے 2 بجے آیا، اور مجھے سویا ہوا اٹھایا اور بڑی ضروری بات پوچھنی ہے جی۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے پوچھ لو، اب تو میں اٹھ ہی گیا ہوں تمہارے فون کے۔ انہوں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیسا تھا؟ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا تمہیں، اور وہ بھی رات کو اتنے بجے تم فون کر رہے ہو مجھے، کیا تم سے قبر میں اس کے بارے میں سوال ہوگا، یا حشر میں اس کے بارے میں سوال ہوگا، یا تمہارا کوئی عمل اٹکا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ کیا فائدہ ہے ایسے سوالات کا؟ یہ بات وہ کرو اور وہ مسائل پوچھو جس کی کوئی ضرورت بھی ہے، جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے یا جس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ ان کے کتے کا رنگ کیسا ہو، وہ بھی رات 2 بجے، وہ بھی رات کے 2 بجے، عجیب ایسے سوالات کرنے سے جن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لہذا جہاں مذمت وارد ہوئی ہے وہ اس قسم کے سوالات جو فضول سوالات یا مسلمانوں کو غلطی میں مبتلا کرنے والے ہوں، اور جس کا مقصد ہی شر پھیلانا ہو، لوگوں میں بے دینی عام کرنی ہو، اس کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ ایسے سوالات کرنے سے کی مذمت آئی ہے، اس کو تو ہم بھی جائز نہیں کرتے، اور اسی طریقے سے انس ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، جو وہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سیکون اقوام من امتی، ان قریب میری امت میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے یغلطون فقہاءہم، جو اپنے فقہا کو غلطی میں ڈالیں گے، بعضل المسائل، مشکل مسائل پوچھ کے۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں کوئی مسئلہ سمجھ میں آ جائے اور ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے، سمجھے، اور ہم اس کے مطابق عمل کر سکیں اور اپنے عقیدے کو یا اپنے معاملات کو درست کر سکیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد صرف اپنے علماء اور فقہا کو غلطی میں مبتلا کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اولئک شرار امتی، یہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے۔ میں نے عرض کیا نا، ہمارے جو اینکر حضرات ہیں، مجھے یاد آئی بات، مفتی رفیع عثمانی صاحب، مفتی اعظم پاکستان دامت برکاتہم العالیہ، ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ ایک جیو والا کوئی اینکر آ گیا، جیو ٹی وی کا جو تھا، اور اس نے آ کر سوالات، ان سے بھی ایک سوال کیا،
اچھا بیٹھے بیٹھے میں ہی وہ ہم نے دیکھا کہ وہ گرم ہو گئے، بڑے سخت غصے میں آ گئے، اس کو بھیج دیا، نکال دیا ادھر سے۔ جب وہ چلا گیا تو فرمانے لگے یہ جو اپنی بات ہے نا، یہ اپنی بات ہمارے منہ سے نکلوانا چاہتے ہیں۔ جو بات انہوں نے سوچی گئی نا غلط قسم کی بات کہ یہ لوگوں کو ہم نے لوگوں تک پہنچانی ہے، ان کے ذہن میں یہ بات ڈالنی ہے، ان کو گمراہ کرنا ہے، یہ سوال ہی ایسا بنائیں گے، اس طرح گھمائیں گے پھرائیں گے کہ ہمارے منہ سے وہی بات نکل جائے جو یہ چاہتے ہیں۔ اور عجیب بات آپ کو بتلاؤں کہ یہاں جامعہ شفیہ میں باہر سے بھی لوگ، امریکہ سے بھی آتے ہیں، انگلینڈ سے آ رہے ہیں، کینیڈا سے آ رہے ہیں، آسٹریلیا سے آ رہے ہیں، طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، صحافی آتے ہیں، سوالات بھی ہم سے کرتے ہیں دین کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے۔ لیکن ہم یہی بیٹھے بات کر رہے تھے کہ جب کوئی کافر آتا ہے نا ادھر اور وہ کوئی سوال کرتا ہے اور ہم اس کو جواب دیتے ہیں، اور جواب جب تسلی والا ہوتا ہے اور اس کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے اوکے اوکے ٹھیک ہوگی بات، سمجھ آ گئی بات، بات ختم، اب دوسرا سوال آتا ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے ہیں، جو مسلمان کہلاتے ہیں، یہ ایسی عجیب و غریب چیزیں ہیں کہ یہ یعنی ایک بات بالکل کلیئر ہے، سوال کا جواب بھی مل گیا، پھر اس کو ایسے گھمائیں گے پھرائیں گے کہ مقصد یہی ہے کہ جو ہم چاہ رہے ہیں نا بس وہ اسی چیز کے اوپر ان کو لے کر آتے۔ اب سوال بھی آپ کی تسلی بھی ہو گئی، جواب بھی ایسا آ گیا جو آپ کے سوال کے اوپر پورا فٹ آ رہا ہے، لیکن وہ نہیں مانتے۔ نہیں مجھے یہ تو بتایا یہ کہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ عجیب و غریب ترتیب، عجیب و غریب ترتیب ہے۔ اب یہی مسئلہ جو تازہ مسئلہ ہمارے پیچھے کا چلا، میرا جسم میری مرضی کے حوالے سے، کتنی تباہی مچائی ہے ان لوگوں نے۔ اور بعض اینکر حضرات کو ہم دیکھتے تھے، اور میں خود ایک دو پروگراموں میں شریک ہوا، میں حیران ہوں کہ ایک چیز کلیئر ہے بالکل، یعنی سورج کے جیسا وہ سورج جو ہے وہ روشن ہے، اس کی روشنی کی طرح بالکل واضح بات ہے کہ اس کا مقصد یہ شرارت اور خباثت ہے، اور بے حیائی، بے ہودگی اور گندگی پھیلانا ہے معاشرے کے اندر، سمجھے، اور فحاشی کو رواج دینا ہے، بالکل کلیئر ہے۔ نہیں جی نہیں، یہ مقصد ہی نہیں ہے بالکل، آپ کو کس نے کہہ دیا؟ اس کا یہ مطلب بھی تو بن سکتا ہے، میرا جسم میری مرضی، میں جب جی چاہے سو جاؤں، میرا جب جی چاہے اٹھوں، میرا جب جی چاہے مطالعہ کروں، میں یہ کروں، بھائی اتنی بھی اسلام اجازت نہیں دیتی، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ انہوں نے کب کہا؟ وہ انہوں نے وہ کہا جو آپ مطلب لے رہے ہیں، یہ ہمیں کہتے ہیں، انہوں نے یہ بات ہی نہیں کی، بھائی آپ خام خواہ ایسے ہی، میرا مطلب ہے کہ غلط تعویلیں کر رہے ہیں ان کی، بھائی انا للہ و انا۔ بھائی آپ یہی بات اگر کسی کے سامنے رکھیں، خالد ذہن کے سامنے، ایک بچہ بھی آپ کو بتلا دے گا کہ اس کا مقصد بہت گندا ہے، اب تو بالکل کلیئر ہوگی وہ چیزیں سامنے۔ لیکن بعض صحافی جو پیڈ ہیں ان کے، وہ اسی قسم کی شرارتیں کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے جو فقہا کو اور علماء کو غلطی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم شرارت کر رہے ہیں، غلط بات۔ انہوں نے میری امت میں یہ بدترین مخلوق ہوں گی، اولئک شرار امتی، میری امت کے یہ بدترین لوگ ہوں گے، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ اور اس قسم کے سوالات جو غلطی میں مبتلا کر دیں اور جن کا مقصد ہی شرارت ہو، اس کے اوپر لعنت آئی ہے، اور حضور نے فرمایا یہ بدترین لوگ ہیں میری امت کے۔ یہ ایسے سوالوں کی مذمت آئی ہے، اور دین کا مسئلہ سمجھنے کے لیے اس کی مذمت نہیں آئی ہے، یہ اس کا جواب آ رہا ہے۔ جو لعنت اور مذمت آئی ہے اس کا مصداق اس قسم کے سوالات ہیں۔ وہ اخرجان الحسن البصری ہے، شرار عباد اللہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اونچے درجے کے تابعی ہیں، وہ بھی یہی فرماتے ہیں، شرار عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں جو بدترین اور گندے اور شرارتی قسم کے لوگ ہیں، ینتقون، وہ ہیں جو شرار المسائل، شرارت والے مسائل چن چن کر نکالتے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ یعمون بها عباد اللہ، ان کا مقصد اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنا ہے۔ ایسے لوگ بدترین ہیں۔ کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ شرار عباد اللہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ اللہ کے بندوں میں بدترین مخلوق یہ لوگ ہیں، جو چن چن کے وہ مسائل لے کر آتے ہیں جن کا مقصد ہی شرارت ہوتا ہے اور مسلمانوں کو گمراہ کرنا ہوتا ہے۔
خیر ثابت ہو گئی یہ بات کہ جہاں مذمت آئی ہے سوالات کے حوالے سے، یا سختی آئی ہے، یا لعنت فرمائی گئی ہے ہمارے اسلاف کی طرف سے، اس کا محمل وہ سوالات ہیں، اس کا مصداق وہ سوالات ہیں جن کا مقصد ہی شرارت ہو، مسلمانوں میں فحاشی کو رواج دینا ہو، گمراہی کو رواج دینا ہو، مسلمانوں کو غلطی میں مبتلا کرنا ہو، علماء کو پریشان کرنا ہو، کوئی دینی فائدہ لینا اس سوال کا مقصد نہ ہو، اس کے بارے میں مذمت آئی ہے۔ ایسے سوالات کے کرنے والے پر لعنت بھیجی گئی ہے، اور اس کو مخلوق میں گندے ترین لوگ اور بدبخت ترین لوگ شمار کیا گیا، وہ ایسا سوالات کرنے والوں کے حوالے سے۔ باقی وہ سوال سمجھے، یا وہ مسائل جن کا مقصد ہی لوگوں کے اندر دینی رہنمائی پیدا کرنا ہے، دین سے متعلقہ سوالات ہیں، اور تو ان کا جواب دینا، چاہے وہ مسائل پیش نہ بھی آئے ہوں، یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ بڑے بڑے حضرات سے ثابت بھی ہے۔ حضرت عمر جنہوں نے لعنت بھیجی ہے انہی سے روایت کیا گیا، وقد روی عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی اور علی سے، اور ان کے علاوہ دوسرے صحابہ سے بھی، انہم تکلموا فی احکام الحوادث قبل نزولها، انہوں نے وہ معاملات جو ابھی تک پیش نہیں آئے ہیں ان کے اندر کلام کیا، ان کے احکام بیان کیے ہیں، حالانکہ معاملہ بھی پیش ہی نہیں ہوا، مسئلہ بھی پیش ہی نہیں آیا، اور انہوں نے اس میں کلام کی ہے اور اس کے بارے میں اس کے جوابات بھی دیے ہیں۔ وَتَنَاظَرُوا فِي عِلْمِ الْفَرَائِضِ وَالْمَوَارِيثِ، علم فرائض اور علم میراث کے مسائل میں انہوں نے مناظرے کیے ہیں، انہوں نے غور کیا ہے، اور وہ مسائل جو نہیں پیش آئے تھے لیکن پیش آ سکتے تھے اس میں بحثیں کی ہیں انہوں نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت علی نے، اور دوسرے صحابہ نے۔ وَتَبِعَهُمْ عَلَى هَذِهِ السَّبِيلِ التَّابِعُونَ، اور ان صحابہ کے بعد جو تابعین آئے وہ بھی اسی راستے پر چلے، انہوں نے بھی وہ مسائل بیان کیے ہیں جو بھی پیش نہیں آئے تھے، سمجھے۔ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ، ان کے بعد اور آنے والے جو فقہا ہیں انہوں نے بھی وہ مسائل بیان کیے ہیں جو بھی پیش نہیں آئے بلکہ پیش آ سکتے تھے، جو مسئلہ قیامت تک پیش آ سکتا تھا وہ بھی بیان کر کے چلے گئے، انہوں نے بھی مسائل، صحابہ نے بھی، حضرت عمر جو لعنت بھیج رہے ہیں انہوں نے بھی مسائل بیان کیا جو پیش نہیں آئے تھے۔ معلوم ہوا لعنت کا مقصد وہ سوال تھا جس کا مقصود شرارت ہو، اور وہ سوال جس کا مقصود کیا ہو، لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کی رہنمائی کرنا، سمجھے، وہ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اس سوالات کے جوابات ثابت ہیں، حضرت علی سے بھی ثابت ہے، دوسرے صحابہ سے بھی، بڑے بڑے فقہاء اور تابعین سے ثابت ہیں۔ فَكَانَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا مِّنْهُ، گویا یہ ان کی طرف سے اجماع ہو گیا کہ وہ سوالات جن کا مقصود شرارت نہ ہو ان کا بلکہ دینی رہنمائی ہو، عَلَىٰ أَنَّهُ، تو ایسے سوالات جو اگرچہ پیش نہ بھی آئے ہوں ان کا جواب دینا جائز ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، اور مباح ہے، ممنوع نہیں، اس پر سب کا اجماع اور اتفاق۔ اور جہاں وہ لعنت آئی ہے، روکا گیا سختی کے لیے، وہ شرارت والے مسائل۔ آپ پیچھے فریق اول نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ابی بن کعب، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی روایت کیا تھا کہ یہ بھی جواب نہیں دیا کرتے تھے ان مسائل کا جو ابھی تک پیش نہیں آئے ہیں، اس کا جواب کیا ہوگا۔ ان سے سوال ہوتے تھے اور وہ سوال بھی ان مسائل کے بارے میں ہوتے تھے جن کا تعلق دین کے ساتھ ہوتا تھا، اور اس میں شرارت بھی مقصود نہیں ہوتی تھی، انہوں نے کیوں نہیں جواب دیے پھر؟ یہ بھی تو آثار ذکر کیے تھے پیچھے، اس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَىٰ أَنَّهُمْ تَوَقَّوُا الْقَوْلَ بِرَأْيِهِمْ خَوْفًا مِّنَ الزَّلَلِ، یہ محمول ہے اس بات کے اوپر کہ أَنَّهُمْ تَوَقَّوُا الْقَوْلَ، وہ حضرات تقوی کی وجہ سے، احتیاط کی وجہ سے، توقعوا القول برأیہم، اپنی رائے دینے سے، فتویٰ دینے سے بچے، وہ لوگ جو بچے کس بات سے بچے؟ خوفا من الزلل، خدا نہ خواستہ کسی غلطی میں ہم مبتلا نہ ہو جائے۔
خدا نہ خاصہ کسی مبتلا نہ ہو جائے، کسی غلطی میں مبتلا نہ ہو جائے، اس احتیاط کی وجہ سے، وہی بطن، اور اس خوف کی وجہ سے بچے جواب دینے سے کہ اشتہاد میں جو خطرے موجود ہیں، اشتہاد غلط بھی تو ہو سکتا ہے، تو کل کو خدا نہ خواستہ اللہ کے روبرو پیش ہو تو کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اتنا بڑا بوجھ ہم کیسے اٹھائیں گے؟ اس خوف کی وجہ سے، اس احتیاط کی وجہ سے وہ ڈرتے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا اور ان کا خیال یہ تھا کہ ان لهم عن ذلك مندوحا، کہ ان کے لیے اس سلسلے میں گنجائش موجود ہے کہ وہ فتویٰ نہ دے، غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ان کی رائے تھی کہ اس میں کوئی گناہ نہیں، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اس وجہ سے یہ لوگ بچتے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ ان لهم عن ذلك مندوحة، ان کے لیے اس سلسلے میں گنجائش موجود ہے، فيما لم يحدث من النوازل، جو معاملات ابھی تک پیش نہیں آئے، جو معاملات ابھی تک پیش نہیں آئے تو ان کا جواب اگر نہ بھی دیا جائے تو ان کے لیے گنجائش موجود ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، اور غلطی بھی ہو سکتی ہے جواب دینے میں، اس لیے ان کا خیال تھا ہمارے لیے گنجائش ہے، ہمیں احتیاط ہی کرنی چاہیے، بچنا چاہیے، خدا نہ خواستہ کہ غلطی نہ ہو جائے۔ وَأَنَّ كَلَامَهُمْ، ان کا کہنا یہ تھا کہ اذا حدثت تدعو الیہ الحاجت، جب کوئی معاملہ پیش آئے گا اس کی ضرورت اور حاجت ہوگی، فیوفق اللہ فی تلک الحال، تو اللہ تعالیٰ اس حالت کے اندر توفیق بھی دے دیں گے، من قصد افاضۃ الحق، جو حق تک پہنچنا چاہ رہا ہے، پھر اللہ کی طرف سے توفیق بھی آ جائے گی جس وقت ضرورت پیش آئے گی، اور جب تک ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی اس وقت تک اس مسئلے کے پیچھے ہی نہیں لگنا چاہیے، تو ہمارے لیے گنجائش ہے کہ ہم احتیاط کریں۔ یہ ان حضرات کی رائے تھی، یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے گنجائش ہے، ہمیں خام خواہ کسی ایسے مسئلے کے اندر نہیں ڈلنا چاہیے جو پیش ہی نہیں آیا، ضرورت ہی نہیں ہے اس کے پیچھے پڑنے کی، خدا نہ خواستہ غلطی ہو گئی تھے، اور جب پیش آئے گا تو اللہ کی مدد بھی آ جائے گی، پھر اللہ، یہ ان کا گمان تھا اور ان کی رائے تھی، لہٰذا یہ اپنے گمان کے مطابق چلتے رہے۔ اور باقی ان سے بھی جو بڑے بڑے صحابہ تھے وہ فتوے دیا کرتے تھے، وہ جو آواز دیا کرتے تھے، وہ احکام بیان کیا کرتے تھے، اور ان مسائل کو ایک احکام بھی بیان کرتے تھے جو بھی پیش ہی نہیں آئے ہیں، لیکن ان تین کا یہ گمان تھا، یہ سمجھتے تھے ہمارے لیے گنجائش ہے۔ وقد روی عن معاذ بن جبل نحو هذا القول، اسی قسم کی بات حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ثابت ہے، وہ بھی احتیاط کیا کرتے تھے، فتوے نہیں دیتے تھے جب تک مسئلہ پیش نہ آئے۔ ثم اخرج بسنده عن الصلت بن راشد، پھر خطیب رحمۃ اللہ علیہ نے صلت بن راشد سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ صلت بن راشد فرماتے ہیں میں نے سوال کیا طاؤس سے، طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے کسی چیز کے بارے میں، فانتہرنی، انہوں نے مجھے جھڑکا اور روکا، کیوں پوچھتے ہو میرے سے، مسئلہ پیش آیا؟ وقال اکان ھذا، کیا ایسا ہوا ہے، یہ معاملہ پیش ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں پیش ہے۔ وقال اللہ، خدا کی قسم، اللہ کی قسم اٹھا کر بتاؤ پیش آیا؟ قلت اللہ، میں نے کہا اللہ کی قسم پیش آیا۔ قال ان اصحابنا اخبرونا عن معاذ بن جبل، ان اصحابنا، ہمارے ساتھیوں نے خبر دی ہے، ہمیں خبر دی ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ انہو قال، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ایھا الناس، اے لوگوں، لا تعجلوا بالبلاء قبل نزولہ، معاملہ پیش آنے سے پہلے اس میں جلدی نہ کیا کرو، آزمائش کے پیش آنے سے پہلے اس آزمائش میں جلدی نہ کیا کرو، فَيَذْهَبُ بِكُمْ ہاں ہونا وہاں ہونا، ورنہ کچھ تمہارے ادھر چلے جائیں گے، کچھ ادھر چلے جائیں گے، اختلاف شروع ہو جائے گا، افتراق پیدا ہو جائے گا تمہارے درمیان۔ فَإِن، سمجھے، اس لیے جلدی نہ کیا کرو۔ فَإِنَّكُمْ إِن لَمْ تَعْجَلُوا بِالْبَلَاءِ، حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا کہ اگر تم جلدی نہیں کرو گے آزمائش کے پیش آنے سے پہلے، اگر تم جلدی نہیں کرو گے تو پھر لم ينفك المسلمون،
تو مسلمان ہمیشہ اس حالت میں رہے ہیں کہ ان یکون فیہم، ان میں ایسے لوگ ہمیشہ رہے ہیں مسلمانوں میں کہ من اذا سئل، جب ان سے سوال کیا جاتا اس مسئلے کے بارے میں جو پیش آ چکا ہوتا تو سدیدہ، تو اللہ کی طرف سے درست جواب کی رہنمائی کی جاتی، یا یوں فرمایا راوی کو شک ہو گیا، وہ فقہ اللہ کی طرف سے ان کو توفیق مل جاتی تھی کہ جب مسئلہ پیش آتا تھا تب جواب دیتے تھے، جلدی نہیں کرتے تھے، پیش آنے سے پہلے جلدی نہیں کرتے تھے، تو اللہ کی طرف سے توفیق مل جاتی تھی درست جواب کی، یا اللہ کی طرف سے رہنمائی مل جاتی تھی درست جواب کی، دونوں میں سے کوئی ایک بات فرمائیے، اس لیے جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ خطیب رحمت اللہ علیہ نے اس اثر کو نقل فرمایا اور اس کے بعد جواب دیا، قال خطیب وَهَذَا فِعْلُ أَهْلِ الْوَرْعِ، یہ تقوی والوں کے کام ہے، یہ تقوی والوں کی باتیں ہیں۔ معلوم ہوا یہ گناہ نہیں ہے مسئلہ بتانا، لیکن تقوی اور احتیاط کی وجہ سے ان لوگوں نے جواب نہیں دیا، تو یہ تقوی والوں کی باتیں ہیں۔ وَالْمُشْفِقِينَ عَلَى دِينِهِمْ، جی یہ تقوی والوں کی باتیں ہیں، اور یہ ان حضرات کی بات، اللہ اکبر، جو اپنے دین کے سلسلے میں بہت ڈرنے والے تھے، یہ ان کی باتیں ہیں۔ تو کیا معلوم ہو گیا کہ یہ طریقہ تقوی والوں کا معنی ہے۔ اگر کوئی نہیں دیتا تقوی کی وجہ سے اور احتیاط کی وجہ سے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ جواب دینا کوئی گناہ ہے یا کوئی غلط کام ہے، یہ بات نہیں۔ جو نہیں دیتے تو وہ تقوی اور احتیاط کی وجہ سے نہیں دیتے، اور جو دیتے ہیں وہ جائز ہے۔ ہاں جو منع ہے جس کے اوپر وعید وارد ہوئی ہے وہ سوالات ہیں جن کا مقصود شرارت ہو، دین کی بات سمجھنا نہ ہو۔ هذا هو المرام۔